السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا غسل کے متعلق سوال ہے کہ جیسے عمومی طور پر آج کے دور میں غسل ایسا لی جاتی ہے کہ پہلے سنت نبوی کا جو طریقہ ہے اس حساب سے لے کر پھر اس کے بعد جو آج یوز کیا جاتا ہے شیمپو اور سوپ وغیرہ، پھر وہ یوز کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس کا الٹا کرے کہ پہلے یعنی شیمپو کر لیا اور اپنا سوپ وغیرہ یوز کر لیا، پھر سنت نبوی کے طریقے پر غسل کیا، تب تو کیا اس کا غسل صحیح ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے بہن، بہت ہی آسان اور مختصر انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت جنبی ہے یا کوئی عورت حیض یا نفاس سے پاک ہو رہی ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، اور یہ غسل کرنے کا دو طریقہ ہے، ایک واجبی طریقہ ہے اور ایک مستحب طریقہ ہے۔ واجبی کا مطلب کم سے کم اتنا آپ کو کرنا ہے، یعنی اس سے کم کرنے پر نہیں ہوگا، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، یہ اس کو کہتے ہیں واجبی غسل۔ دوسرا استحبابی طریقہ ہے، مستحب طریقہ۔ مستحب طریقہ یہ واجب سے کچھ زیادہ ہے، تو واجب سے کچھ جو زیادہ ہے وہ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کریں گے تو اس پر اجر ملے گا، نہیں کریں گے تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ تو دونوں طریقوں کو آپ سمجھ لیں۔ جو واجبی طریقہ ہے، یا جس کو ہم اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں منیمم کیا کرنا ہے غسل، واجبی غسل کے اندر آپ کے پورے جسم پر پانی پہنچنا چاہیے، جسم کا کوئی حصہ بچے بغیر پورے جسم پر پانی پہنچنا چاہیے۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر جنبی ہو تو غسل کرو، اور اگر پورے جسم پر پانی پہنچ جا رہا ہے تو اس کو غسل کہا جاتا ہے۔ تو یہ منیمم طریقہ ہے، اور اس میں کوئی خاص کیفیت نہیں ہے۔ آپ سوئمنگ پول میں داخل ہو گئے، پورے جسم میں پانی لگ گیا، آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر کے آپ نے پورے جسم پر پانی پہنچا لیا، آپ نے ٹب سے یا کسی بھی طریقے سے اپنے جسم پر پانی ڈالا، پورے جسم پر پانی پہنچ گیا۔ جو طریقہ بھی آپ اپنائیں، بس پورے جسم پر پانی پہنچنا چاہیے، کوئی جگہ بچنی نہیں چاہیے۔ یہ اس کا منیمم طریقہ ہے، اور جس کو واجبی یا غسل مجزی کہتے ہیں۔ جو استحبابی طریقہ ہے وہ استحبابی دو طریقہ ہے، ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اور دوسرا طریقہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو استحبابی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے شرمگاہ کو دھوئے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو، اس سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لے، یعنی ہتھیلی کو، دونوں ہتھیلیوں کو دھو لے، پھر اس کے بعد وہ وضو کرے، اور یہ وضو بالکل مکمل اسی طرح سے ہو جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں، مکمل جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح سے آپ وضو کریں، شروع سے لے کر کے آخر تک۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سر پہ پانی ڈالیں، 3 بار پانی ڈالنے کا ذکر آیا ہے، سر پہ پانی ڈالیں اور تھوڑا سا رگڑیں تاکہ اندر تک پانی پہنچ جائے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر پورے جسم پر پانی اڈیل لیں آپ۔ یہ استحبابی طریقہ ہوا، وہ استحبابی طریقہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ استحبابی دوسرا ایک طریقہ ہے جس میں تھوڑا سا فرق ہے پہلے والے طریقے سے۔ تھوڑا سا فرق کہاں پہ ہے کہ جب آپ وضو بنائیں گے تو تمام اعضاء کا وضو کر لیں گے، پیر کو آپ چھوڑ دیں گے، یعنی جب سر کے اور کان کے مسح تک پہنچیں گے تو وہاں پر رک جائیں گے، پاؤں کا دھونا چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈال لیں گے۔ جب پورے جسم پر پانی ڈالنے سے آپ فارغ ہو جائیں گے تو پھر آخر میں آپ دونوں پاؤں دھو لیں گے، جو کہ وضو میں آپ نے نہیں کیا تھا۔ یہ طریقہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے روایت کے اندر ہے۔ تو یہ دونوں طریقے درست ہیں استحبابی طریقے میں۔ اب آپ نے کہا، یہ جو میں نے ابھی تھوڑا سا مختصر انداز میں طریقہ بتایا، اس طریقے کی روشنی میں آپ اپنے سوال کا جواب تلاش کیجئے۔ آپ نے کہا کہ اگر کوئی عورت اسٹارٹ کرتی ہے، غسل کی ابتدا کرتی ہے، پہلے شیمپو وغیرہ کرتی ہے بال کو، تو کیا اس کا غسل صحیح ہو جائے گا؟
ظاہر ہے میں نے بتایا کہ واجبی جو طریقہ ہے مجزی یعنی منیمم طریقہ، وہ پورے جسم پر پانی پہنچنا چاہیے، اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے، پہلے بال دھونا ہے، صابن لگانا ہے، شیمپو لگانا ہے، یا پہلے کچھ اور کرنا ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ پورے جسم پر اگر پانی پہنچا آپ کا غسل ہو گیا۔ آپ نے پہلے شیمپو لگایا یا پہلے صابن لگایا یا پہلے نہایا اس کے بعد شیمپو لگایا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ جو ہے واجبی غسل آپ کا ہو گیا۔ ہاں اگر وہ استحبابی طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہے تو جو ترتیب میں نے بتائی اس ترتیب سے آپ کریں گے، تب اس استحبابی طریقے پر عمل ہوگا۔